کیا فرمایا کہ اگر درود کثرت سے پڑھو گے اذن تکفا ہموں کا ویغفر لک ذنبک، فرمایا پھر تمہارے سارے دکھ دور ہو جائیں گے اور تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، دکھ دور ہو جائیں گے، تکلیفیں دور ہو جائیں گی، مصیبتیں اور بیماریاں تکلیفات ٹل جائیں گی اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دو ہی بندے کے مسئلے ہیں اور دونوں کو حل درود پاک۔ سعودی علماء میں سے ایک عالم ہے شیخ صالح المغامسی، وہ خطیب ہیں قباء مسجد کے، جو مسجد قباء ہے، ان کے بہت سے لیکچرز بھی اور ان کے خطبات بھی، جمعہ کے خطبے بھی وہ نیٹ پہ موجود ہیں، ان کا اپنا پیج بھی ہے اور اپنا چینل بھی ہے۔ ایک اس کا انٹرویو بھی ہے، اس نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میرا آپریشن ہوا، ہارٹ کی سرجری ہوئی، دل کا آپریشن ہوا، اور جب آپریشن ہو گیا تو مجھے جیسے ایک خاص کمرے میں رکھتے ہیں اور مختلف آلات جو ہیں دل کے ساتھ وہ بھی لگے ہوتے ہیں اور اسکرینیں وغیرہ بھی لگی ہوتی ہیں تاکہ دل کی جو ورکنگ ہے اس کو پتہ چل سکے۔ وہ کہتے ہیں جب مجھے ہوش آنے لگا تو میں نے دیکھا کہ ایک تو میری اٹینڈنٹ تھی جو لبنانی نرس تھی، وہ میرے ساتھ تھی، اور میرے کمرے میں تقریباً 14 ڈاکٹر جو ہیں، پورا بورڈ ڈاکٹروں کا میرے کمرے میں تھا، اور ڈاکٹروں کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، بہت پریشان تھے۔ تو مجھے جب ہوش آیا تو ظاہر میں سینسز میں آیا تو میں سمجھ گیا کہ شاید میرا آپریشن کامیاب نہیں ہوا اور یہ ڈاکٹروں کی پریشانی بتا رہی ہے کہ بس یہ آخری لمحات ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، زندگی بھی اسلام والی اور موت بھی اسلام و ایمان والی عطا فرمائے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا، تو جب میں کلمہ میرا سنا تو وہ جو لبنانی نرس میرے ساتھ تھی اس نے مجھے کہا کہ یا شیخ صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا کہ شیخ آپ محمد عربی پر درود پڑھو۔ کہتے ہیں میں نے درود شروع کر دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کہتے ہیں درود پاک پڑھتا رہا، جیسے میں نے درود پاک کی کثرت کی تو جیسے میں نے پہلے ڈاکٹروں کو کمرے میں اکٹھے ہوتے دیکھا تھا، پریشان ہوتے دیکھا تھا، پھر میں نے یہ ریورس ایکشن بھی دیکھا کہ ڈاکٹر مطمئن ہونے لگے، ایک ایک واپس جانے لگا، اور میری جو وہ علامتیں آ رہی تھی، شو ہو رہی تھی اسکرین پہ، ہر چیزیں نارمل ہونے لگی۔ تو کچھ دیر بعد کمرے میں بالکل نارمل سکون ہو گیا اور صرف نرس بچ گئی یا ایک اور اٹینڈنٹ اور میں رہ گیا۔ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا، اس نرس سے کہا کہ آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور پر درود پڑھوں، آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ اس نے کہا کہ شیخ صالح آپ نے اللہ کے رسول کی حدیث نہیں سنی، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور اب وہی حدیث برکت کے لیے پڑھتے ہیں سب سے پہلے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ یہ ابی بن کعب قراء صحابہ میں سے ہیں اور سب سے پہلے قاری ہیں جنہوں نے تراویح کی جماعت کرائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے استاذ ہیں، کئی صحابہ صغار صحابہ کے استاذ ہیں، یعنی بڑے کبار صحابہ میں سے ہیں۔ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی انی اکثر الصلاۃ علیہ، حضور میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، فکم اجعل لک من صلاتی، لیکن ابھی میں نے وقت کا کوئی حساب نہیں رکھا ہوا، آپ مجھے بتائیں کہ میں کتنا وقت درود پڑھا کروں۔ پڑھتا کثرت کے ساتھ ہوں لیکن ابھی کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا، کوئی وقت مقرر نہیں کیا۔ فقال ما شئت، حضور نے فرمایا جتنا دل کرے۔ اللہ، کچھ علماء نے اس کے تحت لکھا ہے کہ بظاہر تو یہ آسان آپشن لگتا ہے ما شئت، لیکن یہ بہت مشکل آپشن ہے۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ حضور نے اجازت دے دی، لیکن اس اجازت میں بھی بڑی مشکل ہے۔ ما شئت کا معنی یہ ہے جو تمہارا دل کرے، اپنے وقت کی قیمت بھی دیکھ لینا اور میرے احسانات کی قیمت اور قدر بھی دیکھ لینا، جو مہنگا لگے اس کے مطابق وقت بتانا۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی قلت الربع، میں نے عرض کی حضور چوتھا حصہ ہو جائے، یعنی اپنے 24 گھنٹوں کا چوتھا حصہ آپ پر درود پڑھا کروں۔ تو کہتے ہیں حضور نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارا دل کرے، پہلے فرمایا جو تمہارا دل کرے، پھر فرمایا اگر کچھ بڑھ جائے تو زیادہ بہتر ہے، فإن زدت فهو خیر لک، اگر کچھ بڑھ جائے تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہو۔ کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی النصف، حضور آدھا وقت، 2 حصے کر لوں وقت کے 24 گھنٹے کے، آدھا آپ پر درود اور آدھا باقی تمام کام۔
کہتے ہیں حضور نے وہی جواب دیا، ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جو تمہارا دل کرے لیکن بڑھ جائے تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ عرض کی فالثلثین، حضور 3/3 یعنی 3 حصوں میں وقت کو تقسیم کر لوں، اور ان 3 میں سے 2 ثلث 2/3 حصے آپ کے لیے اور 1/3 اپنی ضروریات کے لیے۔ کہتے ہیں حضور نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، فرمایا بہتر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ بڑھ جائے تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کی قل تو اجعل لک صلاتی کلھا، میں نے عرض کی حضور پھر سارا وقت درود ہی پڑھتا رہوں؟ ایک سوالیہ انداز میں ہے، کچھ حدیث میں یہ بیانیہ انداز میں ہے کہ اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں سارا وقت بس درود ہی پڑھتا رہوں گا، دونوں انداز میں۔ اس کے جواب میں جو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے لیے وہ لبنانی نرس جو ہے شیخ صالح کی توجہ مبذول کرا رہی تھی کہ آخر میں حضور نے کیا فرمایا کہ اگر درود کثرت سے پڑھو گے اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، فرمایا پھر تمہارے سارے دکھ دور ہو جائیں گے اور تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، دکھ دور ہو جائیں گے، تکلیفیں دور ہو جائیں گی، مصیبتیں اور بیماریاں تکلیفات ٹل جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے۔ دو ہی بندے کے مسئلے ہیں اور دونوں کا حل درود پاک، یا دنیا کی تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، قرض کی ہے، مالی تنگی ہے، کبھی کبھی مقروض ہونے کی وجہ سے ہے، کبھی کسی اور وجہ سے ہے، روزگار کا چھن جانا ہے، کبھی مہنگائی کا اتنا بڑا افریت ہے جو سامنے کھڑا ہے، تو ان تمام مسائل کا حل۔ اور دوسری چیز ہے گناہ، کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو اگر بخش دے تو پھر تو انسان سرخرو ہے۔ تکلیفیں مصیبتیں دنیا کے لیے ہیں اور غم آخرت، جو گناہ ہے وہ آخرت کا مسئلہ ہے، لہذا درود پڑھ لیا تو دنیا کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، قبر اور حشر کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، گناہوں کا مسئلہ بھی حل ہے اور تکلیفوں کا مسئلہ بھی حل ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے لبنانی نرس نے کہا درود پڑھو، اور جب میں نے درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے میری مصیبت ٹال دی، اور اللہ تعالیٰ نے میری اس پریشانی والی کیفیت کو ایک دفعہ پھر میرے لیے آسانی میں تبدیل فرما دی۔ تو درود پاک جو ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر پریشانی جو انسان پر کوئی ٹینشن الجھن آ جائے تو اس میں کثرت درود ہی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔